السلام علیکم. پلینٹ فن ریویو کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر. ڈرامہ سیریل غیر کی کل نئی ایپیسوڈ آئی اور آپ کو پتہ ہے لوگ اس کا کتنی شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ پتہ چلے کہ تحریم کیا کرتی ہے اور تہذیب کیا کرتی ہے. تحریم اور تہذیب کی اس لڑائی کو جب وہ سٹارٹ کرتے ہیں، کل کا ڈرامہ جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، وفا بیٹھی ہوئی ہے گاڑی میں تحریم کے ساتھ، اور تحریم جو ہے وہ کسی کو فون کر کے بلا رہی ہے کہ جلدی سے آ جاؤ. اصل میں تحریم نے کیا کیا ہے، تحریم نے وفا کو لیا ہے اور وہ شفا کو لے کے کسی کیفے میں جا رہی ہے ان سے بات کرنے کے لیے، جبکہ اس نے وفا کو جھوٹ بول کر اپنے پاس بلایا یہ کہہ کر کہ میں اور تم دادوں کو چیک کروانے جا رہے ہیں. اور جب وہ جاتے ہیں شفا کو لے کے یہاں سے، تو اس کے بعد جناب فون آ جاتا ہے کس کو؟ یس، تہذیب کو فون آ جاتا ہے اس کے بابا کا، کہ وہ کہتا ہے وفا کو جلدی سے بھیج دو، تمہاری امی کا بلڈ پریشر جو ہائی ہو گیا. وہ کہتی ہے اس کو تو تحریم ابھی آپ کے پاس لے کے گئی ہے تاکہ امی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے. وہ کہتی کیا بات کر رہی ہو تم، امی تو یہی ہے. خیر وہ پھر اس بات کو سوچنے لگ جاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے وفا کو تحریم لے کے گئی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کیفے کا سین ہے جہاں تحریم اسے یہ کہہ رہی ہے کہ سالس تمہیں ڈیورس نہیں کر سکتا، لیکن تم تو خلا مانگ سکتی ہو نا. جہاں پر وفا پہلی دفعہ اپنے رائٹ کے لیے لڑتی ہے اور وفا ان سے یہ کہتی ہے کہ تم لوگوں سے جو ہو سکتا ہے کر لو، میں کسی صورت سالس سے خلا نہیں مانگوں گی. اور وہاں سے جب گھر آتی ہے تو گھر آتے اسے کون ملتا ہے؟ یس، اسے ملتی ہے تہذیب، جس تہذیب کو وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے. وہ کہتی ہے کہ ان کے پاس راجہ ہے، وہ کہتی ہے ان کے پاس راجہ ہو، رانی تمہارے ساتھ کھڑی ہے، تم فکر نہ کرو، اور آج ذرا آلے سالس میں اس کو دیکھ لوں گی. اس کے بعد سین ہمیں دکھاتے ہیں کہ کون؟ یس، جہانگیر صاحب جو ہے وہ اپنی بیگم کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن بیگم کچھ پریشان ہے. وہ پوچھتا ہے کیا ہوا ہے، لیکن اسی دوران میں سالس آ جاتا ہے. وہ سالس سے کہتی ہے چلو ذرا مجھے تم سے بات کرنی ہے. اور جہانگیر پوچھتا ہے خیریت ہے؟ کون سی بات ہے جو میرے سامنے نہیں ہو سکتی؟ وہ کہتے ہیں کہ بس اگر ضرورت پڑی تو آپ کو انوالو کروں گی. اس کے بعد وہ سالس کو لے جاتی ہے اپنے روم میں اور جا کے پوچھتی ہے ساری بات بتاؤ. سالس اسے بتانا شروع کرتا ہے کہ میں نے کیسے وفا کے اوپر یہ الزام لگا دیا. وہ کہتی تم نے وفا کے اوپر بہتان لگایا، تم نے اس کے سر سے چادر چھین لی. اور پھر کہتی ہے آپ کیا چاہتے ہو؟ جب وہ کہتی ہے آپ کیا چاہتے ہو، کہتا ہے میں شفا سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کرتی ہے اور اس کو دھکے دیتے ہوئے اپنے کمرے سے نکال دیتی ہے. اگلے سین میں ہمیں دکھاتے ہیں کہ تحریم جو ہے وہ فرجاد کے پاس بیٹھی ہے اور وہ فرجاد کا دل برا کرنا چاہ رہی ہے وفا کے لیے. اسے کہتی ہے کہ اسے اپنی محبت کا یقین دلاؤ اور اسے کہو کہ اس سے خلا لے لے، اور جب وہ خلا لے کے تمہارے پاس آئے تو تم بھی اسے ٹھوکر مار دینا، وہ کہیں کی نہیں رہے گی. لیکن فرجاد بہت ہی انٹیلیجنٹ پلے کرتا ہے. وہ کہتا ہے آپ کی لڑائی جو ہے وہ ہوا سے تھی، آپ وفا کی جان چھوڑ دیں. وہ کہتی میری لڑائی تھی نہیں، میری لڑائی ہے. اس کے بعد سین دکھاتے ہیں کہ جناب وہ جس نے تھپڑ کھایا ہوا سالس وہ اپنے روم میں آتا ہے. وفا نماز پڑھی ہے، اسے کہتا ہے کہ تم ہر بات ماں کو بتا دیتی ہو. کہتی جو تم کر سکتے ہو کر لو، میں نے تو جو تم نے کہا تھا وہی بتایا، اور تم ایسے بزدل ہو، ہر دفعہ عورت کے پیچھے چھپ کے وار کرتے ہو. اسی دوران میں شفا اسے کال کر رہی ہے. وہ شفا کا فون اٹھا کے باہر چلا جاتا ہے. شفا کو کہتا ہے امی نے صرف تمہاری کلاس نہیں لی بلکہ میری بھی لی ہے. وہ کہتی کل والی بات یا آج والی بات سے؟ کہتا آج کون سی بات؟ ہو کہتی تمہیں پتہ تحریم پھوپھو ہمارے ساتھ ہیں اور ہم آج وفا کو لے کے گئے تھے اور انہوں نے خلا کی بات کی ہے. تو وہ اس سے ناراض ہو کے واپس اندر آتا ہے. جب وہ اندر آتا تو آگے پھر سوری بھی کرتا ہے، لیکن سوری کرنے کے بعد وہ افسردہ سا تو ضرور ہوتا ہے، اور پھر اسے شفا کی کالز آنی ہیں جن کو وہ اٹینڈ نہیں کرتا، پھر اٹھ کے باہر چلا جاتا ہے. اور جب وہ گاڑی میں جاتا ہے تو دکھاتے ہیں کہ جہانگیر صاحب وفا کو بلاتے ہیں، کہتے کیا پکایا بیٹا؟ وہ کہتی کچھ نہیں، ابھی میں بنوا دیتی ہوں. اور اسی دوران میں آ جاتی ہے کون؟ تہذیب، جس کی طبیعت خراب ہے اور وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کو بلانا پڑے گا. ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے بی پی بہت شوٹ کر گیا. پھر ایک لو سین ہے کس کا؟ تہذیب کا اور وفا کا، جہاں پہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں. میں آپ کو پسند کرتی ہوئے تھے، مجھے تم پسند ہو. اور اس کے بعد جہانگیر جو ہے وہ ڈاکٹر کو باہر چھوڑنے جاتا تو وہاں پہ آ جاتا سالس پوچھتا کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے یار میں نے اگر تمہاری ماں کو تنگ کرنا ختم کیا ہے تو اب تم شروع ہو گئے، تمہیں پتہ تو ہے. سالس روم میں آتا ہے لیکن تہذیب اسے لفٹ نہیں کراتی اور منہ دوسری طرف کر لیتی ہے اور وفا سے کہتی ہے کہ وفا جاتے ہوئے لائٹس کو بند کر دینا. اس طرح وہ اس کو بالکل کوئی لفٹ نہیں کراتی. اگلے دن کا سین ہمیں دکھاتے ہیں کہ تہذیب جو ہے وہ ناشتہ کر رہی ہے اپنی ڈائننگ ٹیبل پہ اور پیچھے سے سالس آ جاتا ہے. سالس اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اٹھ کے وہاں سے چلی جاتی ہے. اب وہ سالس کو ایموشنلی پوٹینشلی بلیک میل کر رہی ہے کہ تم جو حرکتیں کر رہے ہو نا، اس سے تم اپنی ماں کو کھو دو گے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جناب سالس صاحب جو ہیں وہ اپنے روم میں تیار ہو رہے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں وفا کو بار بار کہ اٹھ جاؤ ناشتہ کر لو، اٹھ جاؤ ناشتہ کر لو، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ وفا کو تو بخار ہے. اور اس طرح ان کے دونوں کے کلوزنس کا پہلا سین ہے اور وہ کلوزنس کے اوپر ہی ڈرامہ جو ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے، جہاں پہ وفا کے کچھ ڈائلاگ ہیں کہ آج اس
زمین پہ میرے لیے کیوں کوئی جگہ نہیں ہے. اور وہ جو ہے وہ اب آپ دیکھیں گے ایک طرف شفا نے جو ہے وہ بیوقوفی کر لی اور دوسری طرف ثالث بھی اب وفا کی محبت میں گرفتار ہوتا چلا جائے گا. بیسٹ وشز. آج کی ایپیسوڈ میں مزید لڑائیاں ہونے والی ہیں تہذیب کی اور تحریم کی, اور فرجات کو بھی شاید آج کی ایپیسوڈ میں یہ پتہ چلنے والا ہے کہ گناہ کس کا تھا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.